بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ ہم اپنی بات شروع کریں اس سے پہلے سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں۔ اس وقت حالات بہت خطرناک ہے، اللہ کی طرف توجہ دینا ہے۔ سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں، میری زبان پر اللہ، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا لا الہ الا اللہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی الا اللہ پر زور دے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا وهاب الا تواب الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مومن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا رب الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، ایک لمبے زمانے کے بعد یہاں عمر واڑہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تقریباً 35 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس ہاتھ میں ہے۔ اس 35 منٹ کے وقت کو بہت ہی امپورٹنٹ اور غنیمت سمجھے، کیونکہ جو باتیں کہی جائے گی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات میرے پیارو، آج جو کورونا کا معاملہ ہے، کورونا کہہ دو، کووڈ-19 کہہ دو، جو آئی ہے، یا ابھی آج کل ڈینگو کا معاملہ بڑے زوروں پر ہے، اور کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس وقت کورونا میں موت اور زندگی کے درمیان میں سانسیں لے رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو پیارا مرتبہ مل گیا، لیکن اس کورونا اور اس وبا اور یہ کووڈ-19 اور یہ آسمان کا تیور بدلا، زمین کا تیور بدلا، آسمانوں سے پانی آیا تو باڑھ آ گئی، یا سارا لمبایت میں پانی بھر گیا۔ میرے پیارو، آپ کے علاقے میں بھی بہت پانی بھرا ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا کام جو کرنا ہے نا، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم کو پیچھے ہونا ہے۔ بولو ہم کو، آواز نہیں آ رہی، ہم کو پیچھے ہونا ہے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرنا ہے۔ قسم اللہ کی امت پیچھے رہے گی، نبی آگے رہیں گے تو ہم کو اپنی منزل مل جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کون سی منزل ملے گی؟ رحمت والی منزل ملے گی، برکت والی منزل ملے گی، مغفرت والی منزل ملے گی، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا، لیکن کنڈیشن وہی ہے، ہم پیچھے ہوں گے اور ہمارے آقا آگے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے،
ہاں یا نہ بولو نا, آپ ایسے چپ چپ نہ بیٹھو نا, 35 منٹ ہے, بہت ضروری ہے. بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات, میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. تو ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا. معراج کے سفر میں دو چیز پر اگر ہم نظر کریں نا تو آج کا یہ کورونا کا معاملہ حل ہو جائے گا. وہ دو چیزوں کی طرف میں آپ کا ذہن لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سے فرماتے اور اللہ ہمارے نبی سے فرماتے آؤ اب ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے. بولو کتنے آسمانوں کو پار کرنا ہے؟ آؤ میرے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے, عرش کو پار کرنا ہے, سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے, جنت الماوا کو پار کرنا ہے, جنت الفردوس کو پار کرنا. تو اس وقت ہمارے نبی پوچھتے اللہ میں تو زمین پر ہوں, اللہ میں زمین پر ہوں, کہاں آسمان, اللہ کیسے آنا؟ اس وقت اللہ نے جو پیارا جواب دیا جس سے بتایا کہ ہمارے نبی آگے رہیں گے سب پیچھے رہیں گے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کوئی فکر کی بات نہیں, آپ آسمانوں پر آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو نبی انتظار کرے اور آقا تشریف لاوے. معلوم ہوا نبیوں کو بھی اللہ کا حکم ہے تم پیچھے رہو, میرا محمد آگے رہے گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا اور ہر آسمان پر ایک نبی انتظار کر رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, بولو سبحان اللہ, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, بول دو نا سبحان اللہ ایک جملے پر. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی سب سے آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. اللہ نے فرما دیا میرے نبی آپ امام رہیں گے, ہر نبی آپ کا انتظار کرتے رہے گا. بولو سبحان اللہ. اور ایک اور واقعہ جو اس سے بھی پیارا واقعہ, آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی بیت المقدس فیضان فاروق بھائی سائیکل والے بھائی, ہاں کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے نا تو حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے. اب بیت المقدس بہت بڑی مسجد, جیسے ہمارے نبی بیت المقدس میں آئے تو دیکھا پوری مسجد پیک ہے. ارے بولو نا پوری مسجد پیک ہے, یعنی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہے, میرے نبی آگے بڑھے نا, میرے نبی آگے بڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل کہاں آگے بڑھے, کہاں آگے بڑھے, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ساری مسجد پیک ہے. اور جبرائیل تم کہتے ہو آگے بڑھے آگے بڑھے, تو کیسے آگے بڑھے؟ اور جو لوگ مسجد میں تھے نا اتنے خوبصورت, بولو سبحان اللہ, مسجد میں لاکھوں لوگ تھے, اتنے خوبصورت تھے, ہر ایک کے چہرے سے نور آشکارا ہوتا تھا, ہر ایک کے سر پر کالا امامہ تھا. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے, ایسا لگتا تھا نہا دھو کے ابھی تشریف لائے ہیں. پوری مسجد پیک ہے, بہت خوبصورت لوگوں سے, نورانی لوگوں سے پوری مسجد پیک ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے ہیں میرے نبی آپ آگے بڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا کہاں آگے بڑھے, یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں, آگے کیسے بڑھے؟ کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ حکم دیتا ہے آپ آگے بڑھے, آپ بڑھتے جائیں گے, آپ کا قدم مبارک بڑھتا جائے گا, اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اپنا قدم رکھا، ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے، اتنا پیارا مجمع تھا، آدھا مجمع دائیں طرف ہو گیا، آدھا مجمع بائیں طرف ہو گیا، اور بیچ میں اللہ نے شاندار راستہ بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع، ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بڑھتے امامت کے مصلی پر آ گئے، بولو سبحان۔ اور جیسے امامت کے مصلی پر آ گئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھائے، ارکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اتنے اچھے لوگ بیٹھے، ان کو میں نماز پڑھاؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، بہت لمبے زمانے سے آ کر بیٹھے ہیں اور آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پڑھائیں گے تو یہ پڑھیں گے۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع بولے اللہ اکبر، نماز پڑھائی، بولو نماز پڑھائی۔ لیکن نماز پڑھانے سے پہلے ابھی ہمارے نبی نماز شروع کرنے والے، بولو ابھی ہمارے نبی نماز، پورا مجمع بولے نبی نماز ابھی شروع کرنے والے، ساری بات چیت ہو گئی ہے، نماز شروع کرنے والے، اچانک ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی، بولو سبحان اللہ۔ کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کی آواز آتی ہے، ایک اذان کی آواز آتی ہے، اور ہمارے نبی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے۔ جب ہمارے نبی سلام پھیرتے تھے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، جبرائیل کو کہتے ہیں من ہاؤلا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ جبرائیل یہ کون ہے میرے پیچھے؟ اتنے سارا مجمع کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے نبی یہ بیت المقدس ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہاں مجھے معلوم ہے یہ بیت المقدس ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے، سوال یہ ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، اتنا بڑا مجمع کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اللہ کا حکم ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر کم زیادہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، آج اللہ کا حکم ہے سب کے سب مقتدی بن جاؤ، آج میرا محمد سب کا امام بن جائے گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں، ارے بولو نا ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ جب کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا، بولو کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ میرے محمد مقتدا رہیں گے اور ساری دنیا مقتدی رہے گی، ساری دنیا مقتدی ہوگی تو میرے محمد سب کے امام ہوں گے۔ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، پیغمبروں کے بھی امام ہیں، اولیاء کے بھی امام ہیں، یہ انسانوں کے بھی امام ہیں، یہ جناتوں کے بھی امام ہیں، یہ جانوروں کے بھی امام ہیں۔ 18,000 عالم جو اللہ نے پیدا فرمایا سب مقتدی ہے اور ہمارے محمد سب کے امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور امام کو کراس کرنا، امام کے آگے بڑھنا، ارے بولو نا آگے بڑھنا، تو کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ بھائی ہم لوگ ہمارے نبی کے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی بتاؤ، کوئی نبی کے آگے بڑھے؟ ارے آج انشاءاللہ میں امامت کراؤں گا، بولو انشاءاللہ، یہاں میں یہ مصلی پر جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی اگر یہاں کا متولی کہے نا ہم کو تو قاری احمد علی کے ساتھ کھڑے ہونا، کہا ٹھیک ہے بھائی کھڑے ہو جا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا نہیں میرے کو ان کے آگے کھڑے ہونا، اب میں ادھر کھڑا اور وہ ادھر کھڑا، پورا مجمع قسم کھا کر بولو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں بولو نا اس کی نماز ہوگی؟ ارے وہ کہے گا میں یہاں کا متولی، یہاں کا ٹرسٹی ہوں، میں یہاں کا بہت بڑا عہدیدار ہوں، لیکن نماز بولو نماز کیوں؟ میرے جیسا معمولی آدمی اس کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو امام الانبیاء کو کراس کر کے آگے جائے گا اس کی زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک صحابی تھے، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں آیت آئی ہے، سننا برابر، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، صحابہ کرام کو اللہ حکم دے رہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری 26ویں پارے میں،
اپنی آوازوں کو بولو 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 اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، اور اگر کرو گے تو اللہ فرماتے ایمان برباد کر دوں گا، ایمان چھین لوں گا. میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز آئی اس کا ایمان چھین لوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 26ویں پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، صحابہ کرام کو فرماتے، میرے محمد میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز نہیں جائے گی. اگر کسی کی آواز میرے نبی کی آواز کے اوپر ہو جائے، اللہ فرماتا میری قسم تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیرا ایمان چھین لوں گا، تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا. تو پورا مجمع بولو نا، ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر. اب یہ آیت تو اتر گئی. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابت، بولو کیا نام ہے؟ سب ساتھ میں بولیں گے. ایک صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت. پورا نام ہے ثابت بن قیس. آپ صرف اتنا یاد نام رکھیں کیونکہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. ثابت بولو کیا نام؟ حضرت ثابت. ان کا والیوم فطری طور پہ اونچا تھا، یعنی ان کی آواز اونچی تھی. وہ بہت کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنی آواز کو، لیکن جب بھی وہ بات کرتے تھے نا تو ان کی آواز، ان کا والیوم اتنا اونچا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی کی آواز کے اوپر ان کی آواز ہو گئی. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، والیوم بہت اونچا ہوتا، وہ بات بھی کرتے تو تیسرے آدمی کو لگتا ہے لڑائی کرتا ہوگا، یہ جھگڑتا ہوگا، یہ کیا کرتا ہوگا. کچھ لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے. اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، نبی کی آواز کے اوپر جانے مت دو، تو وہ سوچنے لگے میری آواز تو فطری طور پر بہت اونچی ہے، میرا والیوم تو بہت اونچا. انہوں نے اپنے گھر میں کونا پکڑ لیا اور یوں داڑھی پکڑتے تھے اور روتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے اللہ میں کیا کروں، اللہ میں کیا کروں، میری آواز بہت اوپر ہے، اللہ میری آواز اوپر ہے. اگر نبی کی آواز کے اوپر میری آواز ہو گئی، اللہ تو میرا عمل برباد کر دے گا، اللہ تو میرا ایمان چھین لے گا، اللہ یہ ثابت بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا. انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، کھانا بالکل کم کر دیا، بس ہمیشہ داڑھی پکڑتے رہتے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں روتے اللہ میں کیا کروں. اللہ کئی دن ہو گئے مسجد میں نہیں گئے. بولو کئی دن ہو گئے مسجد میں، صرف اس ڈر سے کہ میری آواز نبی کی آواز کے اوپر. گھر میں نمازیں پڑھتے رہے. ایک دن عصر کے وقت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ہمارے نبی نے پوچھا وہ ثابت کہاں ہے، کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے. بھائی وہ ثابت کہاں ہے، یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے. تو ایک صحابی نے کہا ہم بھی بہت فکر میں، نظر نہیں آتے، کہیں بیمار تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ دیکھو ذرا، جا کر خبر تو کرو ان کے گھر پر. اچھا جو صحابی کو بھیجا نا ان کا نام ہے حضرت ابن معاذ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابن معاذ. ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر معلوم. وہ جوان ہٹے کٹے تھے، وہ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ثابت نے دروازہ کھولا، بالکل دبلے ہو گئے تھے، اچھے خاصے تھے، دبلے ہو گئے تھے اور یوں آپ بیٹھ گئے. کہا کیوں آئے؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے. انہوں نے زور سے چیخ ماری نا اللہ کے رسول کو منع کر دو، میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری آواز اونچی ہے، کہیں میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی میرا ایمان برباد ہو جائے گا. اور اپنا مسلح بتایا، کہا میں یہ مسلح پر بیٹھا رہتا ہوں. پھر داڑھی پکڑ کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کہو کہ اب ثابت کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ میں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کروں گا، میرا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ جو ابن معاذ آئے تھے وہ تو جوان تھے. کہا ٹھیک ہے میں جا کے اللہ کے رسول کو کہتا ہوں. لیکن ابن معاذ جب مسجد میں آئے نا تو روتے روتے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ثابت بہت بیمار ہے؟ کہا بیمار ہوتے تو شاید اچھے ہو جاتے، بیمار ہوتے تو شاید اچھے ہو جاتے، معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ کہہ کر وہ رونے لگے ابن معاذ. اللہ کے رسول نے کہا تم بات تو بتاؤ کیا ہوا. کہا وہ تو بہت رو رہے ہیں، ان کا وزن گھٹ گیا ہے، وہ کھانا پینا بند کر چکے ہیں اور وہ داڑھی پکڑ کے وہ مسلح پہ روتے رہتے کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا. وہ زور زور سے کہتے، رو رو کر کہتے اللہ میرا ایمان چھین لے گا، اللہ میرے عمل کو برباد کر دے گا، میں
बगैर ईमान के दुनिया से जाऊंगा। मेरे दोस्तों कुर्बान जाऊं हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे रहमत वाले थे, कैसे रहमत वाले थे। खड़े हुए कहा उनको कहो वो ना आए, मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर पर गए, जब दरवाजा खुला हज़रत साबित सामने थे, इस तरीके से अपने होठों को बंद कर दिया, अपने होठों को बंद कर दिया कि कुछ भी बोलूं नहीं, और सीधे हमारे नबी के गले लग गए। हमारे नबी ने कहा चलो अभी मेरे साथ में चलो, तुम मस्जिद में भी आओगे, तुम मेरे साथ में भी रहोगे, और अगर तुम्हारी आवाज ऊपर भी हो गई कोई परवाह की बात नहीं। आज नबी जमीन पर कहता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले। मेरे प्यारो, ये वाकया मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो नबी की आवाज के ऊपर थोड़ी आवाज बढ़ी तो दाढ़ी पकड़ के कितने दिन तक रोए, खाना नहीं खाए, अपना वजन घटा दिया, सिर्फ अपनी आवाज। बोलो किसकी आवाज के ऊपर? हमारी आवाज नबी की आवाज के ऊपर चिल्ला चिल्ला के जा रही है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारी आवाज नबी की आवाज के ऊपर चिल्ला चिल्ला के जा रही, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है हर अजान देने वाला फजर में अजान देगा और अजान में कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आपकी उमरवाड़ा मस्जिद में फजर की अजान में यह आवाज आती है? हाँ या ना? जोर से बोलो आती है। मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती है, ये अजान मुअज्जिन देता है, हुक्म नबी का है। हम इसको क्रॉस करते कि नहीं करते? यहाँ बैठे कितने जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, आज जुमा का दिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, बाकी दिनों का क्या पूछना। एक को मैंने कहा भाई आज नमाज नहीं पढ़ी, तो कहता अरे कारी साहब क्या बोलो, आंख नहीं खुलती है, 1-2 महीना हो गया मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ा। तो ये नबी की आवाज को कितना बड़ा क्रॉस करके चला गया, उसको शर्म नहीं आई? यहाँ बैठे बेशरम कमीने, कुत्ते से भी गए गुजरे बदतर। एक कुत्ता भी वफादारी जानता है, कुत्ता भी वफादारी जानता है। उसको सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, वो तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं कहता, बहुत बड़े अल्लाह के वली अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गली के कुत्ते से सबक हासिल कर ले, उसे 2 वक्त की रोटी डालेगा, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेगा। और हमारे नबी ने एहसानात के करोड़ों टुकड़े हम पर डाले, हम उनका दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पर चले गए। यहाँ बैठे फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और जरा भी एहसास भी नहीं कि मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। वो तो पढ़ने आया, कौन सी नमाज? जुमा, वो भी जुमा में भी टोपी वोपी नहीं मिली तो इधर उधर का रुमाल बांधा आ गया। अभी यहाँ उमरवाड़ा में अगर कोई शादी में जाना हो तो ऐसा लगता है वो दूल्हा बाद में रह गया, दूल्हा तो ये बन गया। इसका टी-शर्ट देखो, इसका जीन्स देखो, इसकी बेल्ट देखो, इसका हेयर स्टाइल देखो, इसका सॉक्स देखो, इसका जूता देखो, कैसा तैयार होकर शादी में जाता। और आज जुमा का दिन, ईद का दिन है, तो सर ढांपने के लिए हमारे पास टोपी नहीं है, हमको भीख का रुमाल अपने सर पर बांधना पड़ता है। मेरे प्यारो, किससे किसके सामने रोना रोए? कहते कोरोना आ गया, मुसलमान बहन हार गया, मुसलमान परेशान हो गया, कलमा वाला परेशान हो गया, आज हमारी रोजी बंद हो गई, हमारा जॉब बंद हो गया, हमारे खाने के लाले पड़ गए, हमें बच्चों को दूध पिलाने के वास्ते पैसा नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। मेरे दोस्तों, इतने खराब हालात में भी हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तो अब कौन से मार की जरूरत और बाकी है? कौन से अल्लाह के आजाब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारों? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर एक अपील कर रहा हूं, फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, हम आज से कौन कौन वादा करता है हर मामले में हम, मैंने बोलो ना, हम पीछे, हमारे नबी मंजिल मिल जाएगी मेरे दोस्तों। अल्लाह की कसम कारोबार में बरकत होगी। अल्लाह थोड़े दिन ऊंच नीच वाला मामला होगा, अल्लाह लाखों को सेठ बनाता है, अल्लाह हमको भी सेठ बनाएगा। कब तक फैक्ट्रियों में जाओगे, कब तक मिलों पे जाओगे, कब तक अपनी नौकरी का काम करोगे? और लॉकडाउन के बाद ऐलान हो गया कि सबकी पगार बंद हो गई है, अब वो घर में बैठा है। अरे मेरे प्यारो, लॉकडाउन से पहले भी रोजी देने वाला अल्लाह, लॉकडाउन में भी रोजी देने वाला अल्लाह। रोजी आज तक हमारी मेहनतों से नहीं आई है, हमारे सेठों की मेहनतों से नहीं आई है, रोजी आई है तो अल्लाह के फजलो करम से आई है। बोलो सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह आज भी है।
وہ اللہ آج بھی ہے، وہ ازل سے ابد تک رہے گا. بولو کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا کون. لیکن اس کے بن تو جاؤ میرے پیارو، اللہ کے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کبھی معلوم ہے اپن باہر نکلتے نا، اگر یہ منہ پہ ماسک نہیں لگایا 1000 کا فائن ہوتا ہے نا. اب ہمارے کتنے جوان جو ہے نا وہ نبی کے چہرے کو باقاعدہ توڑتے، کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں. ایسا ٹھنڈا مت بولو نا، ٹائم ختم ہو رہا. بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. آواز سے بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی، بلکہ یوں کہو کہ سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ. اے اللہ، علی بن ربانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی. غوث پاک کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی. بلکہ میرے پیاروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی. بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پر داڑھی تھی. بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. تو ہم نکلتے تھے اپنا چہرہ بتانے کے لیے. کیا ہوا؟ قدرت نے ماسک ڈال دیا نا ہمارے چہرے پر. اب تو پہچان میں بھی نہیں آتا کہ عبداللہ بھائی جاتا، کہ ایوب بھائی جاتا، کہ عبد الرحمان بھائی جاتا. اللہ نے ایسا ماسک ٹھوک دیا اور کہا نہیں کرے گا 1000 کا فائن ہوگا. اب جتنا بھی گلو لگاتا تھا، شیمپو لگاتا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی لگاتا تھا، سب گیا کام سے. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. اور یہ تو میرے پیاروں اللہ نے تھوڑی سی جھلک بتائی ہے تو پوری دنیا واویلا مچا رہی ہے. صرف اللہ نے ایک چھوٹا سا بٹن دبایا ہے، پوری دنیا واویلا مچاتی ہے. ورنہ قرآن میں پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرا غصہ آیا نہیں. اگر میرا غصہ آ جائے زمین پر جان رکھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی جاندار زمین پہ باقی. اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا غصہ آئے گا، زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا. میرے پیاروں کے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. کتنے ایسے ہوں گے کسی کے چچا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی کا پڑوسی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مرحوم مولانا عثمان اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبد الحفیظ مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبد الرشید ہمارے مالیگاؤں کے خاص ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے حاجی عبد الوہاب بھائی اللہ کو. ایسے کتنے نام میں گنواؤں گا جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. اور ہر جانے والا کہتا ہے آج میری باری ہے، کل ہم سب کو جانا ہے میرے پیاروں. تو بغیر نمازی بن کے جائیں گے. اور ایک بات میں آج منبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک ہماری زندگی میں نماز نہیں آئے گی وہاں تک بے حساب روزی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نماز تو پڑھے گا، تیرے گھر والے پڑھیں گے تو میں روزی بھر بھر کے دوں گا. نہیں پڑھے گا، تیرے گھر والے نہیں پڑھیں گے، تیرے منہ تک لقمہ آئے گا واپس کھینچ لوں گا. کتنے لوگ بولتے ہیں نا ہمارا کام ہوا کنارے پر آیا اور کام ایسا ہوتا ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکثر لوگوں کا معاملہ شادی کے معاملے میں بھی بات چلی کل تاریخ لینا تھا اور سارا معاملہ بگڑ گیا. بلڈنگ کا کام ہوتا تھا رک گیا، مجھے نوکری ملتی تھی رک گئی، میری زمین بیچے جانے والی تھی رک گئی. میرے دوستو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو نمازی بنے گا ہم روزی تیرے منہ تک پہنچائیں گے، نہیں بنے گا تو تیرے منہ میں آنے والا لقمہ بھی چھین لیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك. کون تیار ہے؟ چلو بھائی اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کون تیار ہے؟ پوری بات نہیں، ہاتھ نیچے، سب بات سمجھ میں آ گئی. آج سے ہر معاملے میں بولو ہم لوگ. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. ہم لوگ اور ہمارے نبی، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اللہ کے بعد
اگر زمین پر کوئی درجہ اور شرافت اور عظمت اور منقبت والا ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بولو جن کے کمال کو ساتھ میں پڑھو نا. بلغ العلا بکمالہ، پڑھو بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اچھا ایک بات بتاؤ میرے پیارو، دو باتیں میں نے کہہ دی. تو ہم پیچھے رہیں گے ہمارے نبی، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو، اور ایک کام کے لیے ہاتھ اٹھا لو، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. روزی میں بہت، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، مولا اللہ کی قسم، بہت روزی اللہ دیں گے. ہاتھ اوپر کرو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا آج، ساتھ میں بولو آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ. موت کی جمعہ، بولو انشاءاللہ. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک جنت کا دروازہ بتا رہا ہوں. یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ، بولو یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ. اور یہ مسجد میں کئی مرتبہ آنا ہوا، اور عبدالرازق بھائی کی دعوت پر آنا ہوتا ہے نا. جنید بھائی ان کی دعوت پر آتے، کہاں گیا وہ رازق؟ وہاں کھڑا ہے، ان کی دعوت پر آنا ہوتا ہے. اور میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے گھر میں چولہا جلتا ہے، باقی کوئی کھانا کھلاتا بھی نہیں ہم کو یہاں پہ. خیر عمر واڑہ ہم آ گئے ہیں. یہاں بازو میں ایک زمین ہے جو 22 لاکھ کی زمین ہے، 22 لاکھ کی زمین ہے، جو ہم کو ہماری مسجد کے لیے، فیوچر میں ہمارا آگے آنے والی نسل کے لیے، ہمارے مدرسے کے لیے، ہمارے بچوں کے قرآن کی تعلیم کے لیے بہت کام آئے گا. لیکن ابھی 22 لاکھ کا اس وقت کلیکشن کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہے. اس لیے ہم نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے کہ 18 اکتوبر کو یہ مانڈا گوشت آپ کو معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم تھا. ایک دن میرے کو مانڈا گوشت لا کے دیا. گوشت کا سالن تو سمجھ میں آیا، تیل تو ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ اس میں آدمی نہا بھی لے لے. لیکن وہ جو روٹی جو تھی نا، روٹی اب تک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا وہ شروع کہاں سے ہوتی، ختم کہاں پر ہوتی ہے. لیکن 18 اکتوبر کو یہاں پر مانڈا گوشت کا پروگرام رکھا گیا ہے. صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر میں 2 بجے تک 100 روپے میں پارسل تیار ہوگا. تاریخ یاد رکھنا، کون سی تاریخ؟ 18 اکتوبر صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک. کتنے میں ایک پارسل ملے گا؟ 100 روپے میں. آرام سے 1-2 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے انشاءاللہ. بہت سستے میں سودا ہوگا. خیر یہ سب باتیں بعد میں. لیکن مانڈا گوشت کے لیے اس وقت جو میں کھڑا ہوں نا، میرے کو 22 لاکھ نہیں چاہیے ابھی. ارے بولو نا ابھی 22 لاکھ. ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ غیر سے دلوائے گا انشاءاللہ. اس سے کہ وہ دلوانے پر آئے تو کوئی روک. ارے ہم نے دیکھا یہاں غریبی امیری کا، جب اللہ کے گھر کا معاملہ آوے نا تو امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہندوستان کے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو، ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو، 90% بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی. اور آپ نے بہت سے مسجد کے امام کو دیکھا ہوگا، اذان دینے والے کو دیکھا ہوگا، تھوڑی دیر میں بیگ لٹکا دیا، السلام علیکم بھائی غلطی معاف کرنا. اچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں عمرے میں جا رہا ہوں. پگار کتنی؟ 4,000 روپیہ، 6,000 روپیہ. لیکن عمرے میں جا رہا تو ہم کو ایسا بھی ہوتا، یہ اذان دینے والا 6,000 روپے والا یہ عمرے میں جاتا. وہ اللہ کہنا چاہتا ہے میرے یہاں امیری اور غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسے بلا لیتا. تو یہ بھی 22 لاکھ میں کوئی غریبی امیری کا معاملہ نہیں. تو اللہ کا گھر ہے، اللہ دے گا. بولو اللہ بے شک دے گا. بولو اللہ بے شک دے گا. اس وقت جو میں آپ کو ابھی کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 2,85,000 یعنی 2,85,000 کا گوشت آئے گا. گوشت 18 اکتوبر کو جو مانڈا گوشت کھانا ہے نا، صرف میں نے کہا، ان لوگوں نے تو میرے کو بہت لمبی فہرست دی کہ گوشت کا اتنا ہوگا، آٹے کا اتنا ہوگا، اور تیل کا اتنا ہوگا، اور گرم مسالے کا اتنا ہوگا. میں نے کہا میرا مسالہ نکل جائے گا. آج تو میں یہاں کھڑا ہوں صرف گوشت کا معاملہ حل کرنے کے لیے کہ 2,85,000 روپے کا گوشت آئے گا. تو بتاؤ بھائی 2,85,000 کی وصولی کرنا ہے آج. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے.